تو یہ چیزیں ہوئیں. اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کو استاد العارفین کہا جاتا ہے، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے یہ جو دستور العمل اپنا بیان کرتے تھے، آپ خود سوچیے کہ کتنے بڑے بڑے مراجع ان کے پاس جاتے تھے. امام خمینی ان کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے، آیت اللہ خوئی ان کے پاس دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے. اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ان کے پاس جاتے تھے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور سید ہاشم حداد جو کتنے مشہور عرفا میں سے گزرے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے تھے. امام خمینی ایک جملہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق فرماتے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی عظمت اور مقام توحید کا ایک عظیم پہاڑ تھے. پہاڑ، عظمت کا پہاڑ اور مقام توحید کا ایک پہاڑ. باقاعدہ اپنی کتاب جو جہاد اکبر ہے، اس میں امام خمینی نے ان کے متعلق یہ جملہ فرمایا. اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ سب کا سب وہ ہے کہ جو کہ میں نے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی کے سے تمسک کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر حاصل کیا. باقاعدہ جو اسوہ عارفان جو کتاب ہے، اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول ہے. پھر ایک اور دوسری کتاب ہے روح مجرد، اس میں بھی ہاشم حداد نے آیت اللہ علی آقا قاضی کی اہمیت بتا رہا ہوں، جنہوں نے دستور العمل ان مراجع کو بتایا تھا، اور کتنے بڑے مقامات پہ یہ سارے پہنچے، جو ابھی آپ کے آگے سامنے پیش ہونے والا ہے. فرماتے ہیں ہاشم حداد کے صدر اسلام سے لے کر آج تک استاد علی آقا قاضی سے بڑھ کر اتنا جامع عارف کوئی نہیں گزرا کہ جتنا ان کی شخصیت، اسلام کے شروع سے لے کر اور اب تک. اور وہ کہتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی کہ میں ایک دستور العمل بتاتا ہوں، اس دستور العمل کو تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی جیبوں میں لکھ کر رکھیں، لکھ کر اپنی جیب میں رکھیں، اور گاہے بگاہے دیکھتے رہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور کوئی بھی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے، البتہ 7-8 چیزیں ہیں کچھ، ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گے کتنی. اور کہتے تھے کہ ان اعمال کو انجام دینے سے آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے. ادھر آپ نے گناہ چھوڑنے کا عزم کیا، پھر آپ دیکھیں گے اس پہ عمل کرنا آپ نے شروع کیا، اب آپ کے اندر یہ جو فلکچویشنز آتی تھیں نا اس سے پہلے، اور پھر بعض اوقات ہمارا تقوی کا فیوز بھی اڑ جایا کرتا تھا اکثر، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اور مسلسل آپ نے جو عزم کر لیا، دنیا حاصل کرنے کا عزم کریں گے، دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں گے، آخرت کی کامیابی کا عزم کریں گے، انشاءاللہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گی، ترک گناہ کا عزم کریں گی، ترک گناہ میں کامیاب ہوں گی، اور اپنا آپ کا ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کا دستور العمل یہ آپ کے سامنے. اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے استقامت اختیار کر لیتا ہے، جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہتے تھے جو بھی استقامت اختیار کر لیتا، یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے، تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب آپ کی جو گناہوں سے بچائیں گے نا آپ کو، یہ ملائکہ آ کر بچائیں گے، سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، شیاطین کو آپ سے رفع کرتے رہیں گے. تو ایک دفعہ استقامت اگر انسان اختیار کر لیا، اپنے ارادے کو بروئے کار لائے، اور ارادے کی مضبوطی کی، تو عمل ابھی آنے والی. اور یہ والا جملہ کہ آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی اکثر فرماتی، اور یہ وہی آیت اللہ حسن زادہ عاملی جن کے متعلق اکثر بار بار میں نے یہ بات چیز بتائی ہے کہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے کہ ان کے جو مقام اور مرتبہ حضرت حجت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو، اور ان کے پاؤں کی خاک محمد حسین طباطبائی کی آنکھوں کا سرما ہے. یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے، قرآن کی آیت ہے یہ. اور بہرحال موجودہ عرفا میں ماشاءاللہ حیات ہیں، بھی کچھ عرصے پہلے بیمار تھے تو رہبر معظم ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. اب آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تقلید کو صحیح کریں، اور اپنے مرجع کی تقلید کے مطابق صحیح طور پر اعمال کو انجام دینا شروع کریں.
یعنی ایسا نہیں کہ اب صرف مستحبات اور تسبیحیں پڑھیں گے، باقی علم کچھ ہے نہیں، غلط سلط اعمال انجام دی جا رہے ہیں، نمازیں باطل ہو رہی ہیں، روزے غلط ہو رہے ہیں، خمس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب گناہ، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا، اگر یعنی اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوئے اپنی ایک تو تقلید صحیح کریں، یا انہوں نے کہا اپنے اجتہاد اور تقلید کے مطابق اعمال کو صحیح کریں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ ہر تمام اعمال کو ان کے احسن وقت میں انجام دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ وہی کہ نماز کو بالکل اختتام وقت میں انجام دے رہے ہیں اور قضا ہوتے وقت انجام دے رہے ہیں، تو پھر اس کی اثر پذیری اتنی نہیں رہے گی، یعنی آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا ہے، کوئی چراغ والے جن والا کام نہیں کرنا ہے کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں، مسئلہ سے ایک بٹن دبائیں اور چیز ہو جائے، ایسا نہیں، سیریس ہونا پڑے گا۔ تو اپنے فرائض و واجبات کو احسن وقت کے اندر جو ہے وہ انجام دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد عام طریقے سے نہیں، نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ تسبیح حضرت زہرا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس کو سرسری روا روی میں اور تیز رفتاری کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیت الکرسی، اس کی تلاوت، وہ تو نخودکی والا عمل جو آپ کو بتایا گیا تھا آیت اللہ نخودکی کا، اس میں تو آپ نے یقیناً پابندی اس کی شروع کر دی ہوگی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد سجدہ شکر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سجدہ شکر کا ایک تو وہ طریقہ ہے الف اور اس کے 3 دفعہ، پھر یا اللہ یا ربہ ہو یا سیدہ ہو، پھر جو رائج سجدہ شکر ہے، لیکن اس کا ایک اور طریقہ جو خاص سجدہ شکر اس موقع کے لیے بڑا کارآمد ہوگا، وہ آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ دیں اور 3 دفعہ الحمدللہ کہیں، 3 دفعہ الحمدللہ۔ دیکھیں استقامت آپ کو بڑھانے کے عمل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیشانی کا دائیں طرف، گال نہیں، پیشانی کا دائیں طرف رکھیں سجدہ پر، اور الشکر للہ یا شکرن للہ جو آپ کہتی ہیں، یہ 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد پیشانی کا بائیں حصہ رکھیں اور استغفر اللہ 3 دفعہ کہیں۔ بہت آسان ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کون سی قسم کا سجدہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ رضوی کشمیری سے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سجدے کی کتنی عظمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلت کے مقام پر فائز ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ باقاعدہ کتاب روح و ریحان، اس میں جو ہے یہ طریقہ بیان ہوا، اور سجدہ شکر آپ کوشش کریں اس انداز سے انجام دیں۔ اور روزانہ فرماتے ہیں یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھیں فجر کے بعد، اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ دیکھیے یہ جو استقامت والا جو اعمال ہیں وہ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تو آپ معمولاً بھی انجام دیتی ہیں لیکن اب تک متوجہ نہیں تھیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اس وجہ سے اتنی اثر پذیری نہیں تھی۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک اور چیز کہ خاص طور پر رات کے نوافل مغرب و عشاء کے ضرور انجام دیں، جو نافلہ، اور سونے سے پہلے اگر ممکن ہو، کیونکہ دیکھیں کام بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، اخروی نجات حاصل کرنی، سونے سے پہلے فرماتے ہیں مسبحات اگر یہ 6 سورہ پڑھ کر سوئیں، سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور سورہ اعلیٰ، اگر یہ 6 سورہ پڑھ کے سوئیں تو کیا ہی کہنا، لیکن اگر یہ 6 سورہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سورہ حشر تو ضرور پڑھ کر سوئیں، سورہ حشر یہ ضرور، کیونکہ خود پیغمبر اسلام ان تمام سوروں کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے ہر سورے میں کہ جو کہ 1000 آیات سے بہتر، اور 5ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص نہیں مرے گا، یعنی جو بھی یہ مسبحات پڑھ کر سوئے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اگر مر بھی گیا تو جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
باقاعدہ مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے، اصول کافی میں بھی۔ اور اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرنا ہے، خاص طور پر جس وقت آپ نماز شب میں نماز شف اور وتر پڑھیں گی، اس کے اندر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ضرور پڑھیں۔ مستحب نمازوں میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمد کے بعد 2 سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور واجب میں بھی ایک اور اختلاف ہے جو ہم جب نمازوں کی بحث آئے گی اس کے اندر بیان کریں گے۔ چاہیں تو ایک رکعت نماز شف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں، ایک میں فلق پڑھ لیں، اور جو ایک نماز وتر ہوگی اس کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی سا بھی ان میں سے ایک سورہ پڑھا جا سکتا ہے، یا دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں۔ اور یہ عمل اگرچہ کہ ابھی تو یہ اس کے بعد بیان کیا ہے نماز شب کے بعد 70 دفعہ، لیکن فرماتے ہیں یہی 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ نماز عصر کے بعد بھی انجام دینا۔ اور پھر ایک ذکر ہے کہ جو نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان میں بس ایک ذکر پڑھنا ہے اور 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ اصول کافی میں بھی نماز فجر اور نماز مغرب، یا فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو الگ سے لکھا ہوا بھی دے دیں گے، ویسے تو آسان ہے، لیکن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور ہے اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آپ کو لکھا ہوا بھی دے دیں گے، ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ یہ دستور العمل، یہ جو مختصر سا ہے، یہ اصول کافی کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے۔ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کو اگر آپ نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا تو آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ اتنی صاحب استقامت ہو جائیں گی، تقوی اتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے اتنا زیادہ دور ہو جائیں گی کہ اور ہر کام میں اتنا پختہ ارادہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اب تو میں جو ارادہ کرتی ہوں کسی بھی نیکی کا وہ پوری ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں آ پاتی، گناہ آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے، اور کمال استقامت جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور کوئی بھی مشکل دستور العمل نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بس نافلہ پڑھنے یا نماز شب پڑھنی جو ویسے ہی روزانہ کا بھی آپ سے تقاضا تھا، اور یہ جو مہینہ آگے چل کر آ رہا ہے یہ انتہائی بہترین ہے کہ جس میں انسان بہت تقوی کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ اس پہ عمل کرنا شروع کریں، پھر دیکھیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے مراجع یہ دستور العمل لے کے جاتے تھے ان کے پاس، جو آپ کی خدمت میں ابھی ہم نے پیش کیا۔